السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص سیٹوں کے کیس میں گیم بڑی دلچسپ ہو چکی ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ قاضی صاحب اب باقاعدہ دھمکیوں پر آ گئے ہیں، تڑیاں لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، دھمکیاں لگا رہے ہیں کیونکہ معاملات ان کے ہاتھ سے بڑی تیزی سے نکل چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنا مقدمہ مکمل طور پر ہار چکا ہے اور قاضی صاحب اور کمپنی کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا آج ایک بہت بڑا فراڈ، بہت بڑی دو نمبری جو انہوں نے فل کورٹ کے سامنے کی، وہ بھی پکڑی گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے آج کس طرح ان سب کو گھمایا، جسٹس منیب اور باقیوں نے قاضی صاحب کو کس طرح سے ٹف ٹائم دیا، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر آئے۔ اب ان کے پاس اور تو کچھ کہنے کو تھا نہیں، کیونکہ ایک چیز پچھلی سماعت پر بھی ڈسکس ہوئی، آج بھی ڈسکس ہوئی کہ جتنے بھی لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، آپ کہتے ہیں کہ کچھ نے دو ٹکٹ دیے، آپ کہتے ہیں کسی نے آزاد کا ٹکٹ دیا، آپ کہتے ہیں کسی نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا دیا، کچھ تو لوگ ایسے تھے جن کا مکمل ڈیٹا ٹھیک تھا، نامینیشن پیپر بھی ٹھیک تھے اور پی ٹی آئی کی جانب سے ان کو جو سرٹیفکیٹ ملا تھا، ٹکٹ ملا تھا، وہ بھی درست تھا اور وہ جیت بھی گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جیت گئے، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑے، پی ٹی آئی کے نامینیشن پیپر سے لڑے، تو پی ٹی آئی ایک پارلیمانی جماعت ہے، لہٰذا آزاد بھی جن کو ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ بھی اس جماعت میں شرکت کر سکتے تھے اور پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں مل سکتی تھیں۔ اب یہ ساری چیزیں آج بار بار ڈسکس ہوئیں۔ اب سکندر بشیر کے پاس اور تو تھا کچھ نہیں، اس نے آتے ہی جو نقطہ اٹھایا، اس نے کہا کہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو سرٹیفکیٹ دیا گیا اس پر سگنیچر بیرسٹر گوہر علی خان کے تھے، جبکہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق بیرسٹر گوہر کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ خود سے وہ بنائے پھرتے ہیں کہ فلاں سیکرٹری جنرل ہے، فلاں چیئرمین ہے پارٹی کا، لیکن ہمارے مطابق کیونکہ الیکشن درست نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد بھی الیکشن جو انہوں نے کروایا وہ بھی ابھی تک ہم نے تسلیم نہیں کیا، لہٰذا بیرسٹر گوہر کے پاس چونکہ کوئی عہدہ نہیں تھا تو بیرسٹر گوہر کے سگنیچر کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ انہوں نے معاملہ اٹھایا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر ڈالا، تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ پر سب کچھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ جب آپ نے خود غلطیاں کی ہیں یا آپ نے جو کرنا تھا اپنی مرضی کے ساتھ کیا ہے، تو یہ سارا گند آپ مجھ پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ پی ٹی آئی پر ڈالنا ہے تو ڈالیں، کیونکہ آپ نے انہیں 1 سال سے ٹائم دیا ہوا تھا، وہ الیکشن نہیں کروا رہے تھے۔ اب یہاں پر جسٹس منیب آئے اور انہوں نے بالکل قاضی صاحب کو کلین بولڈ کر دیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ الیکشن تو ہوئے ہیں، پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں، آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تھے اس لیے ان کو نشان نہیں ملا۔ الیکشن ہوئے تھے، الیکشن جائز تھے یا ناجائز تھے، اس بات پر سماعت ہوئی تھی، تو غلط نقطہ رکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کا قصور ہے، پی ٹی آئی نے الیکشن ہی نہیں کروائے۔ معاملات الیکشن کروانے کا نہیں ہے، معاملہ یہ تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے پشاور کے کسی گاؤں میں کروا لیے، لہٰذا معاملہ یہ تھا کہ الیکشن جائز ہوئے تھے یا الیکشن ناجائز ہوئے تھے۔ تو اس پر بھی قاضی صاحب کو چپ سادھ لی انہوں نے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ یہ جو کمل شوذب آپ کے پاس پٹیشن لے کر آئی ہیں، اس پٹیشن کو خارج کیا جائے، کیونکہ کمل شوذب ایک امید پر آئی ہیں، وہ متاثرہ فریق نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو مجھے سیٹ ملتی، لہٰذا اب سیٹ نہیں ملی تو متاثرہ فریق ہوں، اس لیے کمل شوذب متاثرہ فریق نہیں ہے، ان کی بھی پٹیشن خارج کی جائے۔ آج ویسے مولانا فضل الرحمان نے بڑی واردات ڈالی اور اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ اور منافقت کی انتہا تھی۔ بہرحال جسٹس اطہر من اللہ پھر میدان میں آئے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک لسٹڈ پارٹی کو ان لسٹ کر دیا، ایک پارٹی جس کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں دی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یا تو آپ کہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی، اگر نہیں کی تو پھر آپ نے یہ کیوں کیا کہ ایک جماعت جس کے ڈاکومنٹس بھی ٹھیک تھے، جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو غلطی تو آپ نے کی ہے کہ آپ نے ان کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا۔ پھر یہاں پہ جو آج سب سے اہم مکالمہ ہوا اور لمبا چوڑا پھڈا پڑا سپریم کورٹ کے اندر، وہ تھا ایڈوکیٹ جنرل پشاور یعنی کے پی کے اور سپریم کورٹ کے درمیان جو چیزیں الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئیں، جس پر عائشہ ملک سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ باپ پارٹی کو لسٹ کے بغیر مخصوص سیٹیں دینے کا معاملہ ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ باپ پارٹی نے لسٹ بھی جمع نہیں کرائی، باپ پارٹی نے کے پی کے اندر الیکشن بھی نہیں لڑا، تو اس وقت ان کو سیٹیں کیسے مل گئیں؟
اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ وہ بڑا پرانا معاملہ ہے، اس وقت الیکشن کمیشن کا آئین کچھ اور تھا، اب آئین کچھ اور ہے۔ اس پر سب نے کہا کہ یہ معاملہ پرانا کیسے ہو گیا؟ اس وقت بھی الیکشن کمیشن تھا، اب بھی الیکشن کمیشن ہے، اس وقت کچھ اور قانون تھا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے آزاد ہیں، ملٹی پلائی بائی اتنا از ایکول ٹو زیرو، یعنی جتنے بھی آزاد ہو جائیں ان کو زیرو ریزرو سیٹ ملے گی، لیکن کے پی کے اندر باپ پارٹی کو سیٹیں مل جاتی ہیں، تو وہ الگ پریسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ اب الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے نہ کوئی میٹنگ کی تھی، نہ کچھ فیصلہ اس پہ آیا تھا، اب جو پی ٹی آئی کو ہم نے مخصوص سیٹیں نہیں دی، اس پہ ہم نے سوچ بچار کر کے میٹنگ کر کے سارا فیصلہ کیا ہے، اس لیے یہ اس کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے۔ پھر آج ایڈوکیٹ جنرل پشاور نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں، جب باپ پارٹی کو سیٹیں دی گئی تھی اس وقت الیکشن کمیشن نے ایک شیڈیول جاری کیا تھا کہ آپ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے اپنے امیدواروں کی لسٹ دیں، جبکہ اب تک الیکشن کمیشن یہ کہتا آ رہا ہے کہ ایک تو مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی، دوسرا وہ کہتا آ رہا ہے کہ دوسری دفعہ شیڈیول جاری نہیں ہو سکتا، جبکہ 2018 میں دوسرا شیڈیول بھی جاری ہوا۔ یہ ایک اہم چیز تھی۔ اب جو مولانا نے واردات ڈالی، جب دلائل مکمل ہو گئے الیکشن کمیشن کے وکیل کے، تو باقی ساری جماعتیں آئیں اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ الگ الگ دلائل دیں گے یا آپ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل اڈاپٹ کریں گے یا پھر آپ مخدوم علی خان کے دلائل اڈاپٹ کریں گے۔ پھر یہاں پہ آئے کامران مرتضیٰ، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، یعنی فضل الرحمان کی جماعت سے ہے۔ انہوں نے حیران کن طور پر کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے سکندر بشیر کی جانب سے جو دلائل دیے گئے ہیں ہم انہیں اڈاپٹ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز نے حیرانگی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم ان کے دلائل کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اس پر غالباً مندوق خیل صاحب بولے کہ کل مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے نئے الیکشن کا مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کو ہم درست نہیں مانتے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے ہم دلائل اڈاپٹ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ ایک طرف مولانا کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں، مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے، الیکشن فراڈ ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف جو کچھ الیکشن کمیشن نے بونگیاں ماری ہیں وہ سب ٹھیک ہیں۔ یعنی مال غنیمت لینے کے لیے فضل الرحمان پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، جبکہ احتجاج کرنے کے لیے، تحریک چلانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، آگے بڑھنے کو تیار ہوں۔ تو یہ ایک بڑی واردات تھی۔ پھر آج ایک اور فراڈ سامنے آیا، بیرسٹر گوہر روسٹرم پر آئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے دن ہمیں کہا تھا کہ ہم ساروں نے پی ٹی آئی کی جانب سے نومینیشن پیپر اور سرٹیفکیٹ لگایا، جبکہ ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے اس کے اندر کچھ کے آزاد ہیں، کچھ کے سنی اتحاد کے، کچھ کے پی ٹی آئی کے ہیں، تو اس میں ساروں کے تو پی ٹی آئی کے نومینیشن پیپر نہیں ہیں، جس پر بیرسٹر گوہر نے انکشاف کیا کہ اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے، ہم نے دو فارم جمع کروائے تھے، ایک آزاد اور ایک پی ٹی آئی کی جانب سے، انہوں نے خود گڑبڑ کی ہے، یہ صرف ایک فارم لے کر آئے ہیں، یعنی آدھا ڈیٹا لے کر آئے ہیں آزاد والا، جہاں پہ پی ٹی آئی کے ہم نے لگائے تھے سرٹیفکیٹس وہ لے کر ہی نہیں آئے۔ انہوں نے یعنی جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے، عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ دو کیوں لگائے، ایک کیوں نہیں لگایا، تو انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق ہم چار نومینیشن پیپر فائل کر سکتے ہیں۔ پھر جیسے عطر من اللہ نے آج یاد کروایا آخر میں الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہ میں نے ایک اضافی نوٹ لکھا تھا پرسوں، اور اس اضافی نوٹ میں نے آپ سے ریکارڈ مانگا تھا کہ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے درمیان اور الیکشن کے بعد آپ کو کون کون سی شکایات آئیں۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ میں دیکھ کر بتاتا ہوں۔ اب قاضی صاحب دھمکیوں پر کیسے ہے؟ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ جب ایڈوکیٹ کے پی کے آئے اور انہوں نے بتایا کہ 2018 میں یہ ہوا تھا، باپ پارٹی کے ساتھ یہ ہوا، اس پر مندوق خیل بولے، انہوں نے کہا کہ 2018 میں تو آپ نے الیکشن بھی نہیں کروایا تھا، اس وقت تو آپ سے بلے کا نشان نہیں لیا گیا تھا، اب لے لیا گیا تو کیا اس وقت ٹھیک ہوا تھا یا اب ٹھیک ہوا ہے؟ 2018 میں تو باپ پارٹی آپ کی اتحادی جماعت تھی، اب وہ اتحادی نہیں ہے تو آپ آ گئے ہیں۔ اس پر قاضی صاحب نے فائدہ اٹھایا اور بولے کہ دیکھیں اگر آپ ان چیزوں میں پڑھیں گے تو پھر ہم آپ کے سینٹ کے چیئرمین والے الیکشن کا معاملہ بھی کھولیں گے کہ کیسے اس وقت فراڈ ہوا تھا، کیسے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا گیا تھا، فلاں چیز بھی ہم کھولیں گے۔ یعنی دھمکیوں پہ آ گئے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں پڑیں گے جس سے قاضی کا کیس کمزور ہوتا ہے تو پھر ہم فلاں چیز کھول دیں گے۔ حالانکہ یہی بات جب جسٹس عطر من اللہ نے کی تھی کہ وہ ریکارڈ منگوایا جائے، وہ چیزیں دیکھی جائیں، فلاں کیس کو لگایا جائے، تو اس وقت قاضی نے کہا تھا کہ ہم اسپیسیفک رہیں گے، ہم اسی کیس پر رہیں گے، اس کیس سے ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ آرٹیکل 185 کے مطابق یہ اپیلیں لگی ہیں اور اس سے ہم نکل نہیں سکتے، جبکہ اب وہ خود اس کیس سے نکل کر کسی دوسری چیز میں جا کے حوالہ بھی دے رہے ہیں اور دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں کہ ورنہ ہم یہ کر جائیں گے۔
تو یہ قاضی صاحب کی اس وقت صورتحال ہو چکی ہے، وہ دھمکیوں پر آ چکے ہیں۔ بہرحال اب الیکشن کمیشن کے پلے کچھ رہ نہیں گیا، کوئی ایک بھی ان کے دلائل میں ایسی چیز نہیں ہے جو کہا جائے کہ یہ والا نقطہ الیکشن کمیشن کا سٹرونگ ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی دلائل اڈاپٹ کیے، نون لیگ نے بھی اڈاپٹ کیے، اب اٹارنی جنرل آف پاکستان دلائل دے رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے یا آج ہی شارٹ آرڈر جاری ہوتا ہے، یا کب یہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، یا آگے سماعت چلتی ہے، قاضی صاحب کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ لیکن اس سماعت کے دوران قاضی صاحب کا بغض واضح طور پر پورے پاکستان نے دیکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔